السلام علیکم، ارشاد حبیب اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چودھری حبیب ولاگس۔ آج سے کچھ دن پہلے، کچھ مہینے پہلے برطانیہ میں 2 پاکستانی نوجوانوں کا قتل ہوا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی آئیں جانتے ہیں۔ 2 پاکستانی نوجوان جو ہیں ان کا قتل ہو گیا ہے، اور جو عدالت نے فیصلہ سنایا وہ ایک ٹک ٹاک سٹار تھی اور اس کی والدہ مہر بخاری اور اس کی والدہ جو ہے نا نسرین بخاری، ان کے خلاف سنایا عدالت نے فیصلہ۔ جو فیصلہ ہے یہ قتل کے 3 مہینے کے بعد سنایا گیا ہے۔ ٹرائل چلتے رہے ہیں عدالت میں، اور 3 مہینے کے بعد 1 سپٹمبر کو یہ فیصلہ سنایا گیا، جس میں مہر بخاری اور اس کی والدہ نسرین بخاری کو سزائے موت سنائی گئی ہے، اور اس کی 2 نوجوانوں کی موت کی ذمہ داری ان کے سر ڈالی گئی ہے، اور یہی وجہ بنی ہے 2 نوجوانوں کی موت کی۔ یہ کیا واقعہ ہوا ہے چلو آپ کو بتاتے ہیں۔ مہر بخاری اور نسرین بخاری ٹک ٹاک سٹار ہیں جی۔ انہوں نے اچھے خاصے فالوور حاصل کیے ہوئے ہیں ٹک ٹاک پر۔ ان کی دوستی ہو جاتی ہے، مہر بخاری کی والدہ جو ہے نسرین بخاری، اس کی دوستی ہو جاتی ہے پاکستانی لڑکے سے۔ لڑکے کا نام ہوتا ہے ثاقب سے کافی ٹائم اس کی دوستی رہتی ہے، اور اچھی خاصی دوستی چلتی رہتی ہے۔ تو ایک دن یہ ثاقب کو ملنے کا کہتی ہے، یہ آپس میں ملتے ہیں، کافی دن ملتے رہتے ہیں، پھر ان کی دوستی بڑھ جاتی ہے۔ جب دوستی بڑھ جاتی ہے تو کھانے پہ آنا جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد جو نسرین ہے مہر بخاری کی والدہ، وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے اسے کہتی ہے کہ مطلب ہم بریک اپ کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے آپ پہ پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں تو آپ کیسے بریک اپ کر سکتی ہیں۔ تو وہ اسے کالیں کرتا رہتا ہے، یہ آگے سے اسے ٹالتی رہتی ہے، یہ تنگ آ چکی ہوتی ہے۔ اس نے جو ہے نا وہ بات اپنی بیٹی سے شیئر کی کہ ایسے ایسے میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں آپ بتائیں۔ اس نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتایا کہ مجھے کوئی بندہ بلیک میل کر رہا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ بریک اپ کریں گی تو میں آپ کی جو ویڈیوز ہیں نا وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دوں گا، یہ واٹ ایور ان کے درمیان جو بھی بات ہوئی۔ تو یہ ڈر گئی، اس نے اپنی بیٹی سے بات شیئر کی۔ اس کی بیٹی نے بھی بجائے پولیس کو بتانے کے یا کورٹ میں جانے کے، انہوں نے دوسرا حل نکالا۔ انہوں نے کچھ لڑکوں کو کہا، اپنے کوئی ساتھیوں کو کہا کہ وہ اسے سمجھائیں ثاقب کو، اور ثاقب کو انہوں نے بلایا کسی جگہ پہ، کسی پلازے کی کار پارکنگ میں۔ ثاقب کو انہوں نے بتایا، سمجھایا کہ یار یہ چھوڑ دو، آپ کے جو بھی ہے نا معاملات وہ سالو ہو جائیں گے، آپ اس سے بھی چھوڑ دو اور اس کی ویڈیوز وغیرہ کو نا ڈیل کر دو، ڈیلیٹ کر دو۔ تو ثاقب بات سن کے وہ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر ثاقب نے کال پہ دھمکیاں دینا شروع کر دی، یا مہر بخاری اور اس کی والدہ کی طرف سے بھی اسے دھمکیاں آنا شروع ہو گئی کہ آپ ایسا کرو گے تو ہم ایسا کر دیں گے۔ تو اس کے بعد کچھ دنوں بعد پھر انہوں نے بلایا اس کے دوستوں نے ثاقب کو۔ ثاقب اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا، ثاقب نے اسے کہا کہ چلو آؤ چلتے ہیں، ایک کام ہے۔ تو یہ آتے ہیں ہوٹل میں، ان کی ملاقات ہونی ہوتی ہے۔ جب ہوٹل کے پاس یہ پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ آگے بندے زیادہ کھڑے ہیں اور گاڑی ہے، ان کو کوئی پلان ہے ان کا، تو یہ وہیں سے ہی گاڑی اپنی باہر نکالتے ہیں اور روڈ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ وہ انہیں فالو کرتے ہیں، گاڑیاں ان کی 2 گاڑیاں، تو انہیں فالو کرتے کرتے ثاقب نے 15 پہ کال بھی کر دی کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، میری جان چھڑوا دو اس سے۔ تو یہاں دیکھنے میں تو آ رہا ہے کہ ثاقب بھی اس سے جان چھڑوانا چاہ رہا تھا، وہ کہہ رہی ہے میں جان چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ ابھی خلاصہ نہیں ہوا، لیکن وہ قصوروار ٹھہری۔ تو انہوں نے پولیس جو ہے نا ابھی نہیں پہنچی، انہوں نے 15 پہ کال کی، لیکن گاڑی نے آ کے نا ثاقب کی گاڑی کو ہٹ کر دیا سائڈ سے، اور ثاقب کی گاڑی روڈ سے نیچے گری، ایک درخت کے ساتھ ٹکرائی اور 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی اور دونوں جو ثاقب تھا اور اس کا دوست تھا وہ جل گئے، تو ان کی موت واقع ہو گئی۔ 15 منٹ بعد پولیس آئی، پولیس نے دیکھا، سارا واقعہ دیکھا، تو وہ جلے ہوئے تھے، مطلب ان میں سانسیں نہیں تھی، فوت ہو چکے تھے۔ تو جب ابھی جو ہے نا کچھ لوگوں پہ شک تھا، انہوں نے پھر لاسٹ کال دیکھی، ان کے چیک کیا ڈیٹا وغیرہ، تو وہی ثابت ہوا کہ وہ جو ہے نا نسرین بخاری اور مہر بخاری ان کا ہاتھ ہے ان کے قتل میں۔ تو 1 سپٹمبر کو ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ تو یہ واقعہ دیکھ لیں، یہ کس وجہ سے واقع ہوتے ہیں، ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں کی بے وقوفی، جاہلیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہماری جو لبرلزم ہے ہمارے اندر، اسی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ہاں لبرل رہیں آپ، کون روک رہا ہے آپ کو لبرل رہنے سے، لیکن ایک حد ہے، ایک لیمٹ ہے، ہر چیز کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔
تو آپ لوگوں کو اپنی حدیں کراس نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کی جان کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا. ایک جو انسان کا قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. تو بہت افسوس کی بات ہے، بہت برا واقعہ ہوا ہے، بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. ہم ثاقب اور اس کا جو دوست تھا اس کی فیملی کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم لوگوں کو ان واقعات سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ سبق کیا دینا چاہتے ہیں، یہ واقعات ہمیں سکھانا کیا چاہتے ہیں. ان واقعات سے ہمیں کیا نالج مل سکتا ہے کہ ہمیں ان کاموں سے، ان پنگوں سے، ان جھنجھیلوں سے بچ کے رہنا چاہیے، اپنی زندگی کو سیف رکھنا چاہیے، اور جو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے اسے بھولنا نہیں چاہیے، اس پہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ.